حرام بد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، مجھے آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جمعہ کی نماز کے بارے میں۔ آج الوداع کا جمعہ ہے، تو ہمیں اتنی نالج، ہمیں اتنا علم ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جمعہ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کس طریقے سے نیت بندھے گی۔ ہم جو 4 سنتیں پہلے پڑھیں گے، ان 4 سنتوں میں ہمیں نیت کیسے باندھنی ہے، اس کے بعد میں 2 فرض پڑھیں گے، اس کے بعد میں 4 سنتیں پڑھیں گے، تو ان میں ہمیں نیت کس طریقے سے ہمیں کرنی ہے، تو ان چیزوں کا علم ہم سب کو ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے کہ مستورات جو وہاں جمعہ کے دن ایک جاتی ہے، جہاں کئی جگہوں پر تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر جاتی ہے، جب واپسی آتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں آپ، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر آئے، ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر آئی۔ دیکھیے، مستورات کے لیے کوئی جمعہ کی نماز نہیں ہے۔ جو فرض نماز جو ظہر کے وقت جو ظہر کی نماز ہے، وہی ایک نماز ان کے لیے ہے۔ اگر وہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے تو وہاں اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی وہ صلاۃ التسبیح کی نماز سیکھے اور اس کو اپنے ایکنت میں اپنے گھر کے کسی اندر کونے میں جا کر اس نماز کو پڑھیں۔ اپنے خاوندوں سے، اپنے شوہروں سے ان کی صلاۃ التسبیح کی نماز پوچھیں، ان سے معلوم کریں، اور وہ خود امام سے معلوم کریں، اپنے علماء کرام سے معلوم کر کے ان کو سکھاویں۔ اور ان عورتوں کا وہاں جا کر ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، صلاۃ التسبیح کی نماز، پھر اسے جمعہ کی نماز دینا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ ہم سب نگرانی کریں اور ہم پوچھیں کہ کون سی نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، وہاں کون سی نماز پڑھ رہی ہے۔ ہاں، اگر آپ تعلیم کے اندر تعلیم وہاں ہوگی تو آپ تعلیم میں جائیے، تعلیم سیکھیں، ان کے لیے بتائیں۔ جو تعلیم کر رہی ہے اس کے لیے بھی کچھ اصول آداب ہیں۔ وہ جو فضائل اعمال منتخباتی اس میں سے اگر وہ تعلیم کر رہی ہے تو صرف ایک حدیث کو 3 مرتبہ دہرائے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی بات کو نہ ملاوے، کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہے۔ تو وہاں تعلیم میں جائے تو وہاں پر نماز سیکھے، اور جو بہت ساری چیزیں وہاں پر وہ سیکھے، قرآن سیکھے پڑھنا، اپنی نمازوں کو صحیح کرائے۔ یہ چیزیں ٹھیک ہے، اچھا ہے، ہونا چاہیے، لیکن وہاں جا کر کوئی نماز کی شکل اختیار کرنا، جماعت کے ساتھ نماز بنانا، پھر اس کو جمعہ کی نماز قرار دینا، یا صلاۃ التسبیح کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں رکنا ہے۔ اگر ہم رکیں گے نہیں آج، یا ہم روکیں گے نہیں، تو آنے والی نسلوں میں یہ بات تیزی کے ساتھ چلے گی اور جس کا نتیجہ غلط ہوگا۔ تیسری چیز جس میں میں بات کروں گا وہ ہے کہ تراویح کی نماز۔ دیکھیے، آپ سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ فرض نماز جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی پہ ہے، اور اس کے نیچے بعد میں جو سنت ہے۔ جب فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں اجازت عورتوں کے لیے نہیں ہے، تو تراویح کی نماز تو سنت ہے، اس کے لیے اجازت کہاں سے آ گئی؟ بہت سارے مرد حضرات غیر محرم عورتوں کو لے کر جماعت کر رہے ہیں، جماعت تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں ان کے لیے، چاہے پردے سے ہی کر رہے ہوں، وہ شریعت کے اندر غلط ہے۔ اس کو دارالعلوم دیوبند نے غلط قرار دیا۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک فتویٰ جو دارالعلوم دیوبند نے کہا، وہ باتیں میں آپ کے لیے شیئر کروں گا، آپ ان کو پڑھیے، آپ ان کو، اور پھر ان کا آپ تحقیق کیجیے۔ دوسری چیز، بہت سارے اماموں نے مسجد کی چھت پہ ہی مائک لگا کر وہاں پر عورتوں کا ایک مجمع اکٹھا ہوتا ہے، ان کے لیے تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں، یہ سب غلط ہیں۔ دیکھیے، اب ہم اس کے بارے میں حدیث دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں ٹھیک تھی، کیونکہ ماحول بھی اچھا تھا، وحی کا نزول ہو رہا تھا، احکام اتر رہے تھے، اور ایک دین کی باتوں کو مرد عورتوں کے لیے بہت زیادہ ان کا شوق تھا ان کو سیکھنے کے لیے، اور موقع بھی مل رہا تھا، اچھا ماحول تھا، وہاں برائیاں نہیں تھی، اس وقت میں دور اچھا چل رہا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان کا دور آ رہا ہے، تو انہوں نے عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب وہ زمانہ، اب وہ دور نہیں رہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اب کوئی بھی عورت مسجدوں کے اندر نمازوں کے لیے نہ جائے۔ ان سے بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، عورتوں کے لیے تراویح کی نماز وہ سنت پڑھیں، تراویح کی نماز کو چھوڑیں نہیں، پڑھیں،
لیکن اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر میں بھی جو اندھیرا ایک کوٹھڑی ہے، جو کونے میں کسی کونے کو جگہ متعین کر اس میں تراویح کی نماز کو پڑھیں، 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ عورت کے لیے، نہ یہ کہ وہ عورت مغرب کے بعد مصلاؤں کو ٹیٹ پہ دھر کر وضو کر وہ مسجد کی طرف دوڑی جا رہی ہیں۔ یہ شریعت کے اندر غلط ہے، دارالعلوم دیوبند اس کو غلط کہا ہے۔ اس لیے ہم سب ایسی تمام چیزوں سے ہم رکیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھو، اب آمین والے امام شافعی کے نزدیک تو عورت جمعہ کی نماز بھی پڑھتی ہیں، وہاں وہ دکانہ بھی پڑھتی ہیں، اور وہاں جا کر وہ تراویح کی نماز بھی وہ پڑھتی ہیں، وہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ چیزیں ان کو منع کر دیا گیا ہے، یہ چیزیں روک دی گئی ہے۔ ابھی میں آپ دیکھتے رہیے اسکرین پر، آپ دیکھیں دارالعلوم دیوبند نے کیا کہا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ ہم ان تمام چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو ہم اپنے علماء کرام سے، اپنے مفتیان کرام سے ہم پوچھ کر کریں۔ اگر ایک امام جو اچھا اس کا شکل و صورت ہے، اچھا لباس ہے، اچھا رومال اوڑھتا ہے، چشمہ لگاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تراویح کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہو، پڑھ لینا، کوئی بری بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کے کہنے سے وہ جائز نہیں ہو جاتی، اور جائز چیز ناجائز نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کو دیکھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، صحاباؤں کا طریقہ کیا رہا ہے، ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتیان کرام اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند ہمارا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں سے فتوے نکلتے ہیں، جو فتویٰ دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ دارالعلوم دیوبند نے کہ اس وقت میں کیا فتویٰ جاری کیا ہے، اس وقت میں دارالعلوم دیوبند کیا کہہ رہا ہے۔ کیونکہ جب بھی فتوے نکلتے ہیں، اور کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جن کو جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، لیکن جب حالات کے حساب سے اور جب دور کے حساب سے دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام اکٹھے بیٹھ کر اس فتوے کو کچھ کو وہ عدل بدل اس میں کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہمارے لیے ٹائٹل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہیں، اس کے لیے ہمارے لیے بعد میں ہمارے اس ملک میں دارالعلوم دیوبند، مفتیان کرام، علماء کرام موجود ہیں۔ لیکن میں ایک ٹوٹا پھوٹا ایک مولوی میں کہہ رہا ہوں کسی بات کو، تو میری بات کا آپ اعتماد نہ کریں۔ میرے کہنے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جائز ہے تو وہ جائز، اور وہ ناجائز ہے تو وہ جو ناجائز ہے وہ جائز نہیں ہو جائے گی، اور جو ناجائز ہے میرے کہنے سے وہ جائز نہیں ہو جائے گی۔ اس میں تو جو مفتیان کرام، علماء کرام، ہماری قرآن و حدیث، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو کہیں گے وہ بات قیامت تک کے لیے رائج ہے، پہلے زمانے سے قیامت تک کے لیے رائج ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر بات کو اپنے علماء کرام، مفتیان کرام سے دلیل کے ساتھ ہمیں معلوم کرنا چاہیے، ہمیں پوچھنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے یہ جو آج میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس کو آپ شیئر بھی کر دیں آگے تک، تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے، کسی نہ کسی کے ذہن میں بات ضرور بیٹھیں گی۔ اور ہمیں ان چیزوں پر بہت غور کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر تعلیم، ہم مرد حضرات مسجدوں میں آ کر نماز کے بارے میں سیکھیں، اور بہت سارے احکامات، زکوٰۃ کے بارے میں، صدقہ فطر کے بارے میں، ان تمام مسائل کو اپنے ائمہ کرام، اپنے علماء کرام سے سیکھیں، اور پھر سیکھ کر گھر میں جا کر اپنی مستورات کو بتائیں کہ زکوٰۃ یہ ہے، صدقہ فطر یہ ہے، نماز کی نیت اس طریقے سے بندھے گی، تراویح کی نماز یہ ہے، اور روزے اس چیزوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور روزے ان چیزوں سے مکروہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے